بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ ذات السلاسل ختم ہو چکی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو عبرتناک شکست دی تھی۔ مدینہ میں فتح کی شادہانے بج رہے تھے، لیکن ایران کی مدائن میں صف ماتم بچی تھی۔ شہنشاہ فارس اردشیر غصے سے آگ بگولا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عرب کے چرواہوں نے اس کی فوج کو کیسے شکست دی۔ اردشیر نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی کانپ اٹھے۔ ایرانیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک نیا لشکر تیار کیا۔ انہوں نے بصرہ کے قریب المدار کے مقام پر اپنے فوجی جمع کرنا شروع کی۔ یہ مقام دریا دجلہ کے کنارے پر واقع تھا۔ ایرانیوں کا منصوبہ بڑا واضح تھا۔ وہ مسلمانوں کو پیش قدمی سے روکنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کی زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ فارس کی بادشاہ نے اپنے بہترین جنرلوں کو واپس بلوا لیا اور ان میں سے قارون نامی ایک تجربہ کار سپہ سالار کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ قارون کے ساتھ قباد اور انوشجان جیسے ظالم سپہ سالار بھی ساتھ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنگی فنون میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ایرانی لشکر کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کے پاس اسی دور کا جدید اسلحہ تھا، زرپوش گھوڑے تھے اور شاہی غرور تھا۔ لیکن وہ ایک بات بھول گئے تھے، وہ اس بار کسی عام دشمن سے نہیں لڑے گا بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ٹکرانے جا رہے تھے۔ جنگ سلاسل کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آرام سے نہیں بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی سانپ دوبارہ حملہ ضرور کرے گا۔ جیسے ہی انہیں اطلاع ملی کہ ایرانی لشکر المدار میں جمع ہو رہا ہے، فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا۔ ان کے ساتھ وہ جری مجاہدین تھے جو موت سے محبت کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ پچھلی جنگ سے بہت سخت ہوگی، کیونکہ ایرانی اب بیدار ہو چکے تھے۔ ادھر دریا دجلہ کی لہریں ایک خونی داستان کی گواہ بننے والی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ریگستان میں بجلی کی تیزی سے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ تاریخ کا وہ باب روشن ہونے والا تھا جسے ریتی دنیا تک سنہری حروف میں لکھا جانا تھا۔ دریا دجلہ کے کنارے گرد غبار اڑ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر المدار کے مقام پر پہنچ چکا۔ سامنے کا منظر کسی ہولناک خواب سے کم نہ تھا۔ ایرانی سپہ سالار قارون نے اپنی فوج کو دجلہ کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ اس نے ایک خطرناک چال چلی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دریا کو رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایرانی فوجی بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہیں یا تو لڑنا ہے یا تو دریا میں ڈوب کر مرنا ہے۔ ایرانیوں نے اپنی کشتیاں بھی کنارے پر لگا لی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر مزید کمک منگوائی جا سکے۔ قارون کو اپنی طاقت پر ناز تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی فوج کی طرح بہہ جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقاب جیسی نظروں سے میدان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ میمنہ یعنی دایاں حصہ، دوسرا حصہ مسیرہ یعنی بایاں حصہ، اور تیسرا قلب یعنی مرکزی حصہ۔
انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جب تک میں حکم نہ دوں کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ مجاہدین کی عنقوں میں شہادت کی تمنا رقص کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اجنبی زمین ہے اور دشمن اپنے گھر میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا بھروسہ اپنی تلوار پر نہیں، اللہ کی نصرت پر تھا۔ عرب کی جنگی روایت کے مطابق لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ گرد و غبار کی بادل آسمان سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایرانی صفوں میں سے 3 بڑے سورما نکلے۔ سپہ سالار قارون، اس کے ساتھ قباد اور انوشیجام بھی تھے۔ یہ تینوں فارس کے مانے ہوئے پہلوان تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار تکبر کے ساتھ آگے بڑھے۔ قارون نے بلند آواز میں کہا، کیا کوئی ہے تم میں جو میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ اس کی آواز میں حقارت اور غرور تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مسلمان ڈر جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں ہر سپاہی موت کو گلے لگانے کے لیے بےتاب ہے۔ ابھی قارون کی آواز کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی صفوں سے ایک سوار بجلی کی طرح نکلا۔ وہ کوئی اور نہیں، خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ حضرت محمد بن عدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی نکلے تھے۔ میدان جنگ میں جیسے وقت تھم گیا ہو، ہزاروں انکے ان 6 جنگجو پر ٹکی ہوئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیدھا قارون کے بالکل سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ صرف 2 انسانوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا براہ راست مقابلہ تھا۔ مقابلہ شروع ہوا، تلواریں نیام سے نکلے اور بجلی کی طرح گوندنے لگے۔ قارون نے اپنی پوری طاقت سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک زوردار ضرب لگایا اور قارون کا سر تن سے جدا ہو کر خاک میں گر پڑا۔ ابھی ایرانی فوج اس صدمے سے نکل بھی نہ پائی تھے۔ چند ہی لمحوں میں ایرانیوں کے تینوں بڑے سپہ سالار خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ پورے میدان میں مسلمانوں کی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی۔ ایرانی لشکر کی آنکھوں کے سامنے ان کے تینوں بڑے جرنیل ڈھیر ہو چکے تھے۔ ایرانی لشکر نے عام جنگ شروع کی، ان کے صفوں میں کلبلی مچ گئی۔ افراتفری کے اس عالم میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ فیصلہ کیا جس کا دشمن نے سوچا بھی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے لشکر کو ایک ساتھ حملے کا حکم دیا۔ اللہ کے سپاہیوں، آگے بڑھو اور ان کا نام و نشان مٹا دو۔ ہزاروں مجاہدین ایک آئینی دیوار بن کر ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ دشمن کی پہلی صف چند ہی سیکنڈ میں بکھر گئی۔ اب یہ کوئی عام جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک طرف سے الغار تھی اور دوسری طرف صرف چیخیں اور آوازیں تھی۔ ایرانیوں کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا، ان کے پیچھے تلاطم خیز دریا دجلہ بہہ رہا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود میدان کے بیچ بیچ موجود تھے۔ وہ جہاں کا رخ کرتا وہاں لاشوں کی ڈھیر لگ جاتا تھا۔ ایرانی سپاہی جان بچانے کے لیے دریا کی طرف بھاگ نکلے۔ سینکڑوں فوجی دریا میں کود گئے، مگر لوہے کی وزن نے انہیں پانی کی تہ میں دبا دیا۔ دریا دجلہ کا پانی سرخ ہو چکا تھا، یہ ان کی انا کا خون تھا جو لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کچھ ایرانی دستوں نے مرنے مارنے کی قسم کھائی، انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر جذبہ ایمانی کے سامنے وہ ٹک نہ سکے۔ گرد و غبار اتنا زیادہ تھا کہ سورج کی روشنی بھی دھندلا گئی۔
صرف تلواروں کی ٹکرانے کی آوازیں اور زخمیوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایرانیوں نے اپنی کشتیاں ساحل سے دور کرنے کی کوشش کی تاکہ جو بچ گئے ہیں وہ فرار ہو سکے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تیر اندازوں نے دریا کے کنارے کو جہنم کا نمونہ بنا دیا۔ فرار ہونے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ دوپہر ڈلنے سے پہلے ہی میدان جنگ کا نقشہ صاف ہو گیا۔ وہ عظیم ایرانی لشکر جو صبح کے وقت تکبر سے تلملا رہا تھا، اب وہ یا تو مٹی کی چادر اڑ چکا تھا یا دریا کی لہروں کی نظر ہو چکا تھا۔ ایرانیوں کا وہ کیمپ جو سونے اور چاندی سے بھرا تھا اب مجاہدین کے قبضے میں تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایران کی دل مدائن کی طرف بڑھنے والا پہلا مضبوط قدم تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ فتح ان کی طاقت سے نہیں بلکہ اس رب کی مدد سے ملی ہے جو اکیلا اور واحد ہے۔ جب فتح کی خبر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ جنگ دجلہ نے ثابت کر دیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو دریاؤں کی موجیں بھی راستہ دیتی ہے اور پہاڑ بھی ریت کی دیوار بن جاتے ہیں۔ اس جنگ نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اب ان کے پاس مسلمانوں کو روکنے کا کوئی بڑا بہانہ نہیں بچا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دکھا دیا کہ ایک عظیم سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو دشمن کی نفسیات سے کھیلتا ہے، جس نے دریا کو دشمن کا مددگار نہیں بلکہ اس کی موت کا گڑھا بنا دیا۔ آج دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ان جنگی چالوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ انسان جو کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا، وہ جرنیل جس کی تلوار اللہ کی مرضی سے چلتی تھی۔